حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں یا اس کے قرب میں کچھ حبشی لڑکے نیزہ بازی کر رہے تھے۔ نیزہ بازی کا مقابلہ جیسے ہوتا ہے کھیل کے اندر، وہ کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وہ کھیل دکھانے کے لیے دروازہ مبارکہ کے پاس، حجرہ مبارک کے دروازے پر اپنا چادر مبارک کا پردہ کر کے مجھے فرمایا کہ دیکھو، یعنی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں یہ جو نیزہ بازی کرے میں ان کو دیکھوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا پردہ کر کے دروازے کے پاس مجھے کھڑا کر کے فرمایا کہ دیکھ لو، اور پھر فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان سے وہ کھیل دیکھتی رہی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے۔ میں کھیل دیکھتی رہی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ سے کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا دل خود ہی بھر گیا اور میں لوٹ آئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پورا واقعہ اب غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک ہے وہ اس طرح کھیل دیکھنے کا نہیں۔ اور یہاں پر کھیل کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو نیزے بازی کا کھیل ہے، بیسیکلی یہ میدان جہاد میں کام آنے والا ہے۔ یہ ایک حربی مشقیں ہیں، ایک حربی کھیل ہے کہ جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نیزہ بازی میں اور دیگر حربی فنون حرب کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے جو کھیل ہوتے ہیں ان کی شریعت کے اندر اجازت ہے، جیسے گھوڑے دوڑا کے مقابلہ کرنا، یا کشتی کا مقابلہ کرنا، یا زور بازو دکھانے کا مقابلہ، یا تلوار بازی کا، یا نیزے بازی کا، یا تیر اندازی کا مقابلہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کا فائدہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تھا۔ تو ایسے کھیلوں کے جواز میں کوئی شک نہیں، تو یہ بالکل جائز کھیل تھا۔ لیکن اب اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا معمول تو نہیں تھا کہ آپ اس طرح دیکھیں، لیکن چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ دیکھنا پسند تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کا پردہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا کہ بس کرو بہت دیر ہو گئی، نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر چاہا اتنی دیر دیکھتی رہی، پھر اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹی۔ یہ ہے دل جوئی، اسے کہتے ہیں دل جیتنا، اسے کہتے ہیں دل خوش کرنا، اسے کہتے ہیں بیوی کی جائز خواہش کو پورا کرنا، اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ خوشگوار انداز میں رہنا، اسے کہتے ہیں اپنائیت دینا۔ یہ ہے وہ اپنائیت جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بیوی کے حقوق میں سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنتوں میں سے ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنائیت کا ماحول ہونا چاہیے۔ کھچا کھچا دور دور شوہر آ رہا ہے، اس نے بیوی سے بات ہی نہیں کرنی، بیوی کہتے نہیں کرنی تو نہ صحیح، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، بیوی کا کمرہ جدا ہے، شوہر کا کمرہ جدا ہے، یا اگر ایک ہی کمرہ ہے تو بیوی کا منہ دوسری طرف ہے، شوہر صاحب ادھر منہ کر کے لیٹے ہوئے۔ اب بیوی اگر تھوڑی بہت منت سماجت کرے بھی تو شوہر کہہ رہے مجھ سے بات ہی نہیں کرو، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، بس میرا موڈ نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں۔ انہی چیزوں کے اندر اندر زندگی برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، خود بھی بیمار پڑتے ہیں، بیوی کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں، اپنائیت والا، شفقت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔